السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ آج میرے ساتھ اسلام آباد چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ جناب شیخ باسر دوست صاحب موجود ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے آج کی جو ملک کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ان سے کوئی رائے لی جائے۔ جی جناب شیخ باسر صاحب۔ شکریہ ملک صاحب۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہے۔ سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا کہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کشمیر ہے، اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی 47-48 میں ایک جنگ ہم نے کشمیر کے لیے بھی لڑی۔ پھر اس کے بعد 1965 کی جنگ ہوئی، پھر 1971 کے حالات بنے، اور پھر آج کا اپنا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹینشنیں پیک پہ اس وقت جو اپنا ہمارے ٹینشن کے حالات ہیں، جنگ کی صورتحال ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آؤں گا جو پہلی جنگ کشمیر کے لیے ہوئی، کہ وہ کشمیر کا ایک جو تناظرہ برٹش گورنمنٹ چھوڑ گئی، تو ہمارے قبائلی علاقوں میں جو بسنے والے لوگ ہیں، اس وقت پاکستان کے پاس اتنی فوج اور اتنی چیزیں نہیں تھیں، تو یہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ خود آئے، اپنے اسلحے لے کے آئے، اور وہ اپنا کشمیر کی انہوں نے آزادی کی جنگ جو ہے وہ شروع کی۔ اور جتنا علاقہ آپ دیکھتے ہیں ابھی آزاد کشمیر کا ہے، یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد 65 کی جنگ شروع ہوئی۔ 65 کی جنگ میں بھی تناظرہ جو تھا وہ کشمیر کا ہی تھا۔ صحیح ہے۔ تو جب حالات بگڑنے لگے تو انڈیا نے محاذ جو واگا کا بارڈر ہے یہ محاذ بھی کھول دیا۔ صحیح ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے جس طریقے سے اس وقت کو اور اس وقت جو اپنا فیصلہ کیا، اس وقت صدر ایوب کی حکومت تھی، اور وہ ایک بہادر و دلیر سپاہی تھا۔ صحیح ہے۔ اس نے لڑنے سے پہلے قوم سے خطاب کیا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی کے ساتھ بھی جب کوئی جنگ کرتے ہیں تو اعلانیہ جنگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسلام میں یہی طریقہ ہے۔ صحیح ہے۔ اس کو پھر جہاد کا نام دیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا ایک مختصر سا اور کمپیکٹ جو صدر ایوب کی تقریر تھی جو ریڈیو پاکستان سے نشر کی گئی، اور اس نے تمام ہماری قوم کو کہ سینٹیمنٹس کو اور ان جذبات کو ایسا کیا کہ پاکستانی قوم ایک مٹھی کی مانند بن گئی، اور جس نے اپنا ہر محاذ پہ آپ دیکھیں گے اپنا جو سویلین ہے وہ باؤنڈری جو لائن آف کنٹرولز ہیں اور جو ہمارے بارڈرز ہیں وہاں تک گئے، اور جو کچھ ہو سکا لڑے بھی ہیں، اور جتنے بھی اپنے فوجی بھائیوں کی مدد کر سکتے تھے وہ جذبہ ان کا دیکھیں وہ ناقابل بیان ہے۔ صحیح ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں اس میں اپنا ایئر فورس کا جو کردار ہے، مین ایک کردار ایئر فورس کا ہے کہ جو ہماری سمجھ لے کہ ملٹری کی ایک بیک بون ہے۔ بیک بون ہے، صحیح بات ہے۔ اب اس نے جو رول پلے کیا اس نے نقشہ ہی بدل دیا اس جنگ کا۔ وہی ایئر فورس کا ہی جو اپنا پاکستان نے جو کمبیٹنگ ہوئی ہے، اس میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں 4 جہاز گرا دینا
اور پھر اپنا جو ہے نا دشمن کے علاقوں میں جا کے ان کے ایئر فورس میں بھی اب کارروائی کرنا. تو یہ بالکل جو انڈیا کی ایئر فورس کا انہوں نے اس کو دبا لیا. ان کی وہ مورل ویلیو جو ہوتی ہے لڑنے کی وہ ختم کر دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی بہت یہ دونوں جو اپنا فورسز ہیں ان کا بہت 65 میں بہت رول رہا ہے. اب میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایئر فورس جو ہے پاکستان ایئر فورس جو ہے کہ یہ کیسے مارز وجود میں آئی. اور یہ قائد اعظم صاحب نے ایک پولینڈ کا ایک انجینئر تھا ایروناٹک انجینئر جو کہ اس وقت لندن میں تھا, اس کو بلایا اور اس کو ایک کانٹریکٹ دیا کہ تم ہمارے ملک میں پاکستان ایئر فورس کا قیام کرو گے. اچھا. وہ اپنے 45 رکنی ٹیم لے کے پاکستان میں آیا جس نے ادارہ بنایا. یہاں پہ اس نے کلاسز شروع کی اور پورا ایک سیٹ اپ کر کے دیا. زبردست. تو جس کی وجہ سے جو ٹریننگ جو وہ ایسا اپنا میرا مطلب ہے پرفیکٹ بندہ تھا. سائبیریا کا وہ پیدا ہوا تھا, وہیں سے اس نے ایروناٹک انجینئرنگ کی. پھر وہ پولینڈ میں آ گیا. پولینڈ میں وہ پولش اپنا جو ایئر فورس ہے اس کو اس نے جوائن کر لیا. پولینڈ کے حالات خراب جب پہلی جنگ عظیم کے بعد خراب ہوئے تو یہ پھر اپنا یہاں سے اپنا سارے جتنے بھی اپنا ایئر فورس ان کی بڑی اسٹرانگ تھی پی ایف جو پولینڈ کی تھی, یہ لوگ اپنا کچھ چلے گئے فرانس میں, کچھ چلے گئے انگلینڈ میں. اچھا. انگلینڈ نے انہوں نے بلا دیا کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں تو ہم آپ کا جو ہے نا جو بھی ان کے ساتھ انہوں نے اپنا جو کیا ہوگا ایگریمنٹ وغیرہ صحیح ہے کہ بھی ہم سیف گارڈ کریں گے یا کچھ ہے. تو یہ قائد اعظم کی ایک نظر تھی, ایک ویژن تھا کہ یہ بندہ ہے جو ہے نا اس میں کیپیبلٹی ہے. اور اس نے ایک ایسا ادارہ بنا کے دیا پاکستان کو, پوری پاکستان کی نیشن شروع سے لے کر اب تک آج اس تک ادارے جو پی ایف ادارہ ہے اس پر فخر کرتے ہیں. اور اس نے صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے جو انڈیا کے ساتھ کمبیٹ ہوا یا کچھ ہے, ہم نے یہ فیسلٹیز جو ہے جارڈن میں بھی اپنا ہم نے ان کو سرو کیا ہوا ہے. وہاں پہ پاکستانی پائلٹ جہاز بھی ادھر چلاتے تھے. اور وہ اپنا جو اسرائیل ہے اسرائیل کے ساتھ بھی جو ان کی اپنا جو فائٹنگ ہوتی تھی اور اس میں بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستانی پائلٹ ہے. اور وہاں بھی اپنا جو ہے نا اسی جو پاکستان کا جو ایج ہے اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ ان کا پاکستان کا جو سب سے بڑا ایج ہے وہ ان کے پائلٹ ہیں, ان کی ایئر فورس ہے. اب آتے ہیں 71 کا جو ہمارے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا. صحیح ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں ہماری ایئر فورس جو ہے نا اس کوئی رول پلے نہیں کر سکی. اچھا. ایسٹ پاکستان میں کیونکہ وہ اتنا دور تھا پاکستان سے, پاکستان کے اپنا یہاں سے امداد بھی جانی مشکل تھی. رن وے وغیرہ انڈیا نے تباہ کر دیے تھے, اس لیے یہ فیسلٹی جو ہے نا گراؤنڈ آرمی کو مل نہیں سکتی تھی. ٹھیک. یہی وجہ تھی کہ ہم اپنا 1971 کی جنگ میں ایک حصہ ہمارا کھو گیا ہمارے سے. اس کی پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں اور انڈیا کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کانسپریسی کی, جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ. صحیح ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اور جس میں اپنا اور اس حکومت کا رسپانس کیا ہے. اب دیکھیں کہ اپنا جب یہ واقعہ انڈیا میں ہوا ہے پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے, تو اوپر سے انڈیا میں ابھی انتخابات بھی سر پہ ہیں, تو انہوں نے فوری طور پہ جو الیکشن کے طور پر نا ان کے
وزیر اعظم نے بلیم پاکستان کو کرنا شروع کر دیا کہ او ہو یہ تو پاکستان نے کیا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اپنے عوام کو جو ہے نا ان کا جو ہے نا پارہ کو بڑھایا اور اپنا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے. جبکہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کوئی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ آئے، ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی دیکھیں حالات بگاڑنا تو بہت آسان کام ہے، حالات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی. بے شک یہ کنٹری لیول پہ ہو، بے شک یہ جھگڑا دو فریقوں کے درمیان بھی ہو. صحیح بات ہوتا ہے. یہی ہے کہ اگر آپ لڑائی کریں گے تو پھر وہ اپنے مرضی سے اپنا اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ ثبوت دیں، ہم اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جس طرح چاہتے بیٹھ کے بات چیت کر کے اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. مگر انہوں نے اپنا سوچا کہ نہیں، ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے الیکشنز کے لیے. تو انہوں نے اپنا ہماری کوئی وائلیشن کی. تو ان کے جہاز 8 جہاز پاکستان کی سرحدوں کو عبور کر کے، اور کوئی ان کا ٹارگٹ نہیں تھا، اور اپنا بم وغیرہ کوئی اوپن جگہ کے اوپر گرا گرو کے وہ اپنا جو ہے نا واپس چلے گئے. اور ریئیکشن کے لیے ہمارے جہاز جب اڑے ہیں تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ 8 جہاز جب آئے، مطلب ان کا ایم کیا تھا؟ جلدی میں کوئی بھی آپ نے جب رسپانس دینا ہوتا ہے نا، پھر آپ سے غلطی ہی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. وہ کہنے لگے جی ہمیں بڑا پتہ تھا کہ بھی اس جگہ پر اپنا ایک وہ ٹیررسٹ کا کیمپ ہے، تو ہم ہیں ادھر گئے. وہ ٹیررسٹ کا کیمپ ہوتا تو 8 جہازوں کو کیا ضرورت تھی؟ ایک جہاز جاتا ادھر گرا کے آ جاتا. آپ لوگ بالکل آپ کو اتنی زیادہ اپنا جو آپ کے پاس انٹیلیجنس اور مستند انٹیلیجنس تھی، پھر تو آپ کو 8 جہاز لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحیح بات ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم نے ادھر 350 بندے اپنا جو ہے نا دہشت گرد مار دیے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی اپنا ہم نے جو بم گرائے ہیں جس جگہ پہ، اس جگہ پر ہماری میڈیا کی ٹیمیں بھی گئی ہیں. صحیح بات ہے. پھر مطلب کوئی چیز جب کوئی واقعہ ہوتا ہے پھر وہ زمین پر نمودار ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کل گئے تھے، ہم نے یہ کر دیا، صبح وہ ختم ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. تو وہ اس کے لیے وہ بالکل جھوٹ ہے کہ بھی جہاں پہ 350 دہشت گرد ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے، تو ان کا کوئی خون ہوگا، کوئی ان کی کوئی چیز، کچھ نہ کوئی نشان ہوگا یا کچھ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اسی لیے پاکستان کی فوج کے اپنا جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں ڈی جی ایس پی آر صاحب، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی. اگر ہے آپ لوگ آئے، ویسے بھی اپنا انڈیا کا میڈیا بھی آ جائے، سب کو اجازت ہے، جا کے دیکھ لو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب جو یہ انہوں نے کیا، اب یہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہو گیا کبھی اس کا، کیونکہ نیشنز جو ہوتی ہیں یہ جذبوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. بالکل. اس کے بغیر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. جنگیں بھی جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، تو پھر ہی آپ لڑیں گے. اگر آپ کو دیکھیں پاکستان کا فوج کا جو مقابلہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے کسی کے ساتھ. ایک تو ٹریننگ بھی ہماری اچھی ہے، دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے شہادت لینی ہے، کہ ہمارا ایک بلیو ہے کہ زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے، موت کے بعد شروع ہونی، جو کہ پوری دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بلیو نہیں ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ جس نے اپنی قوم کے لیے، اپنے اسلام کے لیے جان دی وہ شہید ہوا، اور وہ شہید کا رتبہ جو ہے نا بہت بلند ہے. بالکل. تو وہ اس کو موت نہیں آتی. صحیح. اب یہ جذبہ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اس لیے سب کو اپنا
جو ہوش مند ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس فوج سے لڑنا جو ہے نا، جو موت سے ڈرتے نہیں اس سے کیا آپ لڑیں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو آج اس کا پھر یہ دیکھیں جو یہ انڈیا والے آئے اس کا ہم نے سوچ سمجھ کے ہماری قوم نے، ہماری فوج نے، ہماری حکومت نے کہ بھی ان کو جواب ضرور جائے گا اور ہم اپنے طریقے سے دیں گے. ہم جس وقت مناسب سمجھیں گے وہ طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اب یہ سمجھے کہ بھی ہمارے 8 جہاز گئے تھے، انہوں نے کچھ اتنا نہیں کیا تو جو ہم صبح پھر اس طرح ہی کرتے ہیں. 2 اور بھیج دیں گے، کیا ہوا. وہ یہ نہیں ان کو پتا تھا کہ اب جو اپنا فوج جو اپنا ہماری ایئر فورس جو ریئیکٹ کرے گی وہ کس طریقے سے کرے گی. اب دیکھ لیں کہ بھئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. کوشش یہ تھی کہ دونوں جہاز کا ملبہ پاکستان کے اندر گرے. یہ ڈیسائیڈ کرنا اور یہ اس کو اپنا مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ اپنا جب اپنا انہوں نے ان کو انگیج کیا اور ہٹ کیا، ایک ہمارے پاکستان نہیں گرا اور ایک جو ہے 7 کلومیٹر اندر ان کی پہنچ گئے، یعنی کہ اس کا بھی اپنا جو ہے نا تھوڑا سا اینگل میں کوئی اور تھا تو وہ بھی پاکستان کی ٹیریٹری میں گرنا تھا. صحیح ہے. تو اس وجہ سے ہماری ایئر فورس کی وجہ سے ہمارے پورے ملک اور قوم کا مورال بلند ہوا ہے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم نے ہماری فوج نے جو بیٹھ کے سوچ کے جو پلاننگ ترتیب دی ہے اس کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. بالکل. اور وہ سرخرو بھی ہوئے، 100% کامیاب بھی ہوئے. 100% وہ کامیاب ہوئے کہ دیکھیں کہ بھی ان کے 2 جہاز اڑے ہیں اور دونوں جہاز گرا لیے گئے. یہ آسان بات نہیں ہے. بالکل. یہ میرا مطلب ہے جب جہاز اڑتے ہیں یہ کچھ ہے تو پھر اب دیکھیں نا پائلٹ نشانہ بھی آف ہو سکتا ہے، اگلے جہاز کا بھی وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے. تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے. تو شیخ صاحب آپ سے یہ بتانا پسند کریں گے کہ اب ان فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے اس میں فوری طور پہ کوئی کمی آنے کے چانسز ہیں یا اس کو ٹائم لگے گا؟ کیونکہ اس چیز کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے ہی جو ہے نا آج کل اسی چیز پہ پریشان ہے کہ ابھی آگے کیا ہونے جا رہا ہے. انڈیا آپ دوبارہ کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر وہ اس طرح کی کوئی ہمت کرے جس طرح آپ نے کیا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو؟ اب دیکھیں یہ میں نان ٹیکنیکل بندہ ہوں مگر میری ذاتی سوچ، یہ سارا میرا اپنا ذاتی سوچ ہے کہ انڈیا اتنی جلدی جو ہے نا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائے گا. اچھا. وہ بھی آہستہ آہستہ ہی ہے. اس نے بھی تھوڑا بہت اپنا کچھ نہ اپنی ادھر بھی اپنا الیکشن ہونے ہیں اور اس کا اپنا وزیر اعظم مودی کا ایٹ سٹیک ہے کہ پہلے تو اس نے جو کچھ بھی گھڑ لی تھی اپنا کہانی یا کچھ ہے تو مورال اپنے لوگوں کو بہت بلند کر دیا تھا کہ بھی ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے اور یہ وہ جو تقریروں میں وہ کہتا تھا تو اس وقت تو مورال بہت بلند تھا. مگر یہ جو ہو گیا کہ ان کے جہاز تباہ ہو گئے اور پائلٹ پکڑا گیا زندہ، اور وہ بھی جو ایئر فورس کے مارشل یہ جو ہوتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ایئر مارشل صاحب کے سابقہ ایئر مارشل صاحب کے صاحبزادے ہیں. بالکل بالکل. مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ 65 کی بھی جنگ آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے، 71 کی بھی آپ نے دیکھی. اس وقت اور آج جو یہ چھوٹی تھا جو ابھی جو ماحول بننے جا رہا ہے، اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کا جو رسپانس تھا اور جو آج کی حکومت ہے اس کا رسپانس جو ہمارے پرائم منسٹر نے آ کے اپنی قوم سے خطاب کیا، اعتماد میں لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا یا اس سے بھی کچھ بڑھ کے اور تھوڑا سا حوصلہ دینا چاہیے تھا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے حالات جو تھے اور اب کے حالات ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے.
65 وار میں جو پریزیڈنٹ ایوب صاحب تھے، جنرل ایوب صاحب، ان کا پوری دنیا کے جو جتنے بھی صدر یا پولیٹیشنز ہیں ان کا ایک مقام تھا. وہ کسی سے ان کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ خود ڈسیژن کرتے تھے. اور انہوں نے اس وقت پاکستان مضبوط بھی تھا، کافی مضبوط بھی تھا. ابھی حالات جو ہے نا، ابھی کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا ابھی یکجہتی کی ضرورت ہے. یکجہتی جو ہے نا، اب یہ دیکھیں، اب اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج ان سیشن اپنا پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، ان کیمرہ بریفنگ تھی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے. سنا ہے شہباز شریف اور اسد زرداری جی وہ آئے اور پرائم منسٹر نہیں گئے. پرائم منسٹر صاحب نہ ہمارا، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، مگر میرا خیال یہ تھا یہ ان کے لیے ایک موقع تھا. وہ اپنی انا کو چھوڑ دیتے. صحیح بات ہے. وہ اپنا جو ہے نا ان میں شامل ہو جاتے. مگر وہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بہتر سوچا ہوگا کہ نہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور بہت کام ہے. یہ پہلے بھی اپنا اپوزیشن پارٹیز کہہ چکی ہیں کہ آپ APC 1 2 3 جو بلائیں، اس کا میسج جو ہے نا، میسج جاتا ہے دنیا میں کہ ہم سب ایک ہیں. ہاں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ بھئی میں بہت سپیریئر ہوں تو میں اپنا ان سے بات نہیں کروں گا. اس طرح کا جو ہے نا، میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا میں میرے خیال 2-3 APCs ہو چکی ہیں. ابھی پاکستان نے ابھی APC نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو ہے نا کہ سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو یہ تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن ساری متحد ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. جو پارٹیز الیکشن میں جیت بھی نہیں سکیں، انہوں نے بھی ووٹ لیا ہے. بالکل. وہ بھی اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکی ہیں، آپ ساروں کو بلاتے ہیں، ساروں کا اپنا مینڈیٹ لے کے نا آپ وہ چلیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی ہمارا آپ دیکھ لیں کہ ابھی OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے. اس کو اپنا ہیڈ جو ہے وہ کر رہی ہیں، وزیر خارجہ انڈیا کی کر رہی ہے. اب پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. یہ جو چیزیں نا، یہ تھوڑی سی یہ پاکستان کے عوام کو بھی تنگ کر رہی ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہونا ہے. اگر آپ کی اتنی لابنگ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اپنا خود بلوائی ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. اب جھوٹ ہے سچ ہے اس کا ہمیں تو پتہ نہیں، کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ جی وہ OIC کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر بلا لیا. تو مگر میں نے جب اب سنا کہ اس کو ہیڈ تو اپنا وزیر خارجہ انڈیا کی کر رہی ہیں، تو یہ عجیب ہے کہ ایک تو ہمارے سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں دونوں ساری ٹیموں کے، ان کو بھی چاہیے کہ بھی یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی اپنا جو ہے نا ایک شوشہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا صبح امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی وجہ کچھ اور نکل آتی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک اور افسوسناک چیز میں نے یہ 2-3 دنوں میں دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ ابھی بھی کچھ لوگ دونوں طرف سے مطلب اس ٹائم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار ملک میں کیا حالات ہیں. وہ اپنی وہ انا اور بغض رکھ کے جی کہ نواز شریف نے یہ کیا تھا، عمران خان نے یہ کیا. یار ملک کے لیے آپ سوچو، ملک ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل آپ نے بالکل ملک صاحب یہ بہت جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، یہ بہت حقیقت ہے اس میں کہ بھی یہ وقت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی اور یہ اپنا PTI والے کہتے ہیں کہ بھی وہ چور ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں الزام لگا ہے، جو بھی لگایا وہ اپنا بھگت رہے ہیں.
مگر ابھی تک جو آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں آن گراؤنڈ پیپر میں کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ بھی کسی نے اپنا کوئی کرپشن کی ہے یا کس طرح کیا. ٹھیک ہے جو بھی کچھ چل رہا ہے ہم نہیں اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ساری جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سب کو اپنا شامل کیا جائے اور وہ اپنی اسٹیٹمنٹیں جو ہے نا وہ دے. بالکل یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے. اگر اپنا حکومت نہیں کر سکتی تو یہ ہمارے دوسرے ادارے جو ہے ان کو آنا چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے کہ بھی اس طرح کا ماحول بنائیں. لیکن جو الیکشن تو ہو گئے ہیں, جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا. بالکل اب عوام کو صرف کسی ایک یا کسی دو بندوں دو اداروں یا اس کی وجہ سے وہ کوئی ڈپریشن میں نہیں آنا چاہیے. تو وہ چاہیے ایسے کہ اب وہ ان چیزوں ساروں سے نکلیں اور ایسی فضا بنائیں کہ جس میں اپنا جو ہے نا وہ پاکستان کی اسٹرینتھ پرویل کرے کہ بھی ساری قوم ایک ہے اور وہ سب کچھ وہ کرنے کو تیار ہیں جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے. انشاءاللہ شیخ صاحب آپ سے آج نشست کر کے آپ سے بات کر کے بہت ساری معلومات ملی اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. آپ کی بھی دعائیں ہیں, ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور اس قوم کو اور ملک کو اور اس عوام کو متحد کرے اور ہمیشہ کے لیے کرے. میرا بلیو ہے کہ پاکستان جو معرض وجود میں آیا یہ خالی ایک اپنا حادثہ نہیں ہے, یہ ایک سوچی سمجھی اور اپنا ایک دانش ہے جو قدرت کی کہ قدرت نے ہم سے کوئی کام لینا ہے جو ہے. مگر اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو کچھ لوگ اپنا جذبات میں اپنا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں اپنا جو ہے نا ہم یہ سکھا دیں گے ہم ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل کہ بھی اپنا بھائی آپ یہ کرنے کا وقت ہے کہ بھی ہم ادھر سے اپنا ان کا مندروں کی گھنٹیاں بند کر دیں گے, ہم یہ کر دیں. میرا مطلب یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن میں کرنا کچھ نہیں ہے. بالکل اور آپ دیکھیں گے کوئی اس طرح کے حالات ہوں گے, سب سے پہلے یہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے, کوئی ایسے بیان نہیں دینے چاہیے جس سے ایکسکلیشن ہو. بالکل حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ باسط صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے نشست کریں گے. اور بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.